السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سائفر کیس میں ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی ان کو جو ہے 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ یہ جو سماعت ہے یہ آج اڈیالہ جیل میں ہوئی اور ظاہر ہے شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو شریک مجرم کے طور پر جو ہے 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ خصوصی عدالت جو ہے اس کی کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین تھے جنہوں نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکلاء سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے گواہوں کے اوپر جرح کریں، لیکن دکھائی ایسا دیا کہ وہ شاید وقت کا حصول چاہتے تھے اور انہوں نے وہ جرح کرنے میں جس تساہل کا مظاہرہ کیا اس کے بعد خصوصی عدالت کے جج نے جو ہے سرکاری ان کو وکیل فراہم کیے اور اس کے بعد وہ جرح ہوئی۔ تاخیر تک یہ سماعت جو ہے وہ ہوتی رہی اور پھر آج جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا اور تحریک انصاف کے بانی نے 1 گھنٹہ 20 منٹ کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا اور انہوں نے رجیم چینج کے حوالے سے وہی اپنے الزامات دہرائے جو وہ ماضی میں لگاتے رہے ہیں۔ انہوں نے اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ ایک سازش قرار دیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل مقصد جو ہے وہ ڈونلڈ لو کو بچانا ہے اور اگر طلب کیا جانا ہے تو پھر جنرل باجوہ کو جو ہے وہ طلب کیا جائے۔ لیکن اس کے اندر جو گواہان تھے وہ بہت مستند تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو اعظم خان پرنسپل سیکرٹری، اس کے بعد سہیل احمد جو اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے اور اس کے بعد اسد مجید جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے اور اس کے بعد سیکرٹری خارجہ بنے، یہ لوگ گواہان کی فہرست میں شامل تھے اور انہوں نے جو بیانات قلم بند کروائے اس کے بعد دکھائی یہ دیتا تھا کہ اس کے اندر گنجائش کم رہ گئی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور شاہ محمود قریشی کے حق میں جو ہے وہ جا سکیں۔ ظاہر ہے حساس دستاویز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، جلسہ عام میں لہرانا اور پھر ایک پاکستان کے اتحادی ملک کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ اس حد تک بگاڑ کی طرف لے جانا کہ قومی سلامتی کا معاملہ جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان بن جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھیں۔ یہ سزا جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے کل ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، وہ فیصلے کے انتظار میں تھے اور اب وہاں سے ان کو کیا کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ان کو یہ سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس سارے کیس اور اس معاملے کے اندر اس کی ٹائمنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کی سیاسی صورتحال کے اعتبار سے دیکھا جائے، الیکشنز کو بھی اب 10 دن رہ گئے ہیں، تو معاملات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھے دکھائی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اس طرح بھی ظاہر ہو سکتے ہیں کہ مایوسی پھیلے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ عزم کے ساتھ جو ہے وہ لوگ نکلیں۔ لیکن جو صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑی کارکردگی دکھا پائے گی، یہ اب ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور جس سائفر کیس میں ان کو سزا سنائی گئی ہے اس میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 34 بھی جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے اور اس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد شوکت صاحب، صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب، سابق صدر ہے سپریم کورٹ بار کے۔ شائق عثمانی صاحب، یہ سزا تو ہو گئی اور ظاہر ہے کہ خصوصی عدالت نے یہ سزا جو ہے وہ سنا دی ہے۔ پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا تھا کہ اس کا نتیجہ بالآخر یہی نکلنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان کے وکلاء اس معاملے کو لے کر چل رہے تھے وہ کچھ بہت زیادہ قانونی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔
دیکھیے بات اس میں یہ ہے کہ یہ میں اس کو کہوں فیلئر آف اسٹریٹجی. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اور پی ٹی آئی کے لیڈران کی اسٹریٹجی یہ کہ کسی طریقے سے یہ مقدمہ جو ہے جو چل رہا تھا یہ ٹرائل یہ 8 فروری کے تک چلے, اس کے بعد آگے بڑھ کر اس سے یہ ہوتا کہ 8 فروری میں خان صاحب کی اپنی پرسنل بہت زیادہ ہے اور کوئی امید تھی کہ وہ شاید الیکشن کریں گے اور اس کے بعد تو پھر یہ ٹرائل تو ویسے ہی ختم ہو جاتا. یہ اسٹریٹجی تھی ان کی. اسی وجہ سے میری نظر میں یہ نہ ہو, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وکیل جو ہیں وہ موجود نہیں تھے کراسنگ لیے, جو کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ وکیل پہ لکھتے ہیں وہ تو اس کی ذمہ ہوتی ہے ڈیفینس کاؤنسل وہ موجود ہو اور کراس ایگزامینیشن کا. کراس ایگزامینیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہو. تو یہ اس طرح سے ہوا کہ وہ پھر جو جج صاحب تھے انہوں نے گورنمنٹ کے وکیل اپوائنٹ اور وہ انہوں نے فٹافٹ اس کو ختم کر دیا. اس کو اگر ان کی تو اگر نہیں کر سکتے ان کے وکیل موجود ہوتے اور وہ لانگ پروسیکیوشن وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ انہوں نے اسٹیپ لیا وہ آئے نہیں وہاں پر. تو اب اس وجہ سے جو نقصان تھا ان کو یہ کنوکشن تو ہو گیا اور بھی ہو گئی ان کی اور ساری سزا بھی. اس کے بعد یہ ہے کہ اثر کیا پبلک میں کیا اثر ہوتا ہے وہ اس طرف میں آتا ہوں. ذرا پہلے اس کی ان قانونی پہلوؤں پہ شائق عثمانی صاحب بات کر لیں. عابد زبیری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس میں سزا جو ہے وہ زیادہ بنتی تھی, سزا جو ہے وہ کم ہوئی ہے. ایک پہلو یہ لیا گیا کہ جناب رجیم چینج کا ایک ایسا شوشہ چھوڑا گیا اور پھر امریکہ جیسے ملک کے اوپر اس طریقے سے الزام عائد کیا گیا جس کی امریکہ نے بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ تردید کی. اور پھر اسد مجید صاحب نے بھی جو گواہی دی اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ نہ تو اس میں کوئی سازش تھی اور نہ ہی اس میں کوئی دھمکی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں جو اس میں جو مین ایشو ہے کہ آج ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ سائفر تھا. اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں پچھلے جو زمانہ تھا جب یہ سائفر کی بات ہوئی تو سب نے کہا کہ جی سائفر کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اگر سائفر میں آپ کہتے ہیں کہ ملک ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو پھر پاکستان نے اس وقت ڈیمارش کیوں دیا؟ وہ آفٹر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہوئی, اس میں سارے فوجی بیٹھے, آپ کے لیڈران بیٹھے, انہوں نے ایک ڈیمارش دیا امریکہ کو کہ دس اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس ان دی انٹرنل افیئرز آف پاکستان. ایم آئی رائٹس ان سیئنگ دس؟ جہاں کی ڈیمارش دیا تو ڈیمارش تو اسی وقت دیا جاتا ہے ڈپلومیٹک اس میں اگر کوئی صداقت ہو اس کے اندر. چلیں خیر وہ بات ہو گئی. پوائنٹ ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے سیکشن 5 کی اس میں وائلیشن ہوئی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کہ آپ کو سزائے موت یا 14 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو میرٹ کی بات ہوتی ہے کہ میرٹ پہ اس کا کیا تھا. اب ایویڈنس مجید صاحب آ جائیں یا اعظم خان آ جائیں, اعظم خان بھی جس طرح سے آئے آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا, غائب ہو گئے, پٹیشنیں داخل ہوئی, مسنگ پرسن ہو گئے اور آئے اور 164 کا بیان دے دیا. لیکن جو فنڈامنٹل چیز ہے آئین, ہمارا آئین بڑا محترم ہے. اس کے اندر 2-3 آرٹیکلز ہیں آئین کے, وہ کورٹ دیکھے گی اور اب اس کی جب اپیل ہوگی. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو حق ہے کہ اپنی مرضی کے وکیل سے کنسلٹ کرے اور ڈیفینڈ کرے. یہ آرٹیکل 10(1) ہمارا کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے. آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ ان کرمنل کیسز فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں ڈیو پروسیس ہوا یا نہیں. اور تیسری بات کہ آپ کسی پہ سرکاری وکیل مسلط نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کے وکلا نہیں آ رہے تھے 1 یا 2 یا 3 دفعہ, ان کو پوچھنا چاہیے تھا نہیں آ رہے, تو پارٹی سے خود کہتے کہ آپ کیس چلائیں اور خود آپ جرح کریں. اور تو لیکن پھر بھی آپ سرکاری وکیل نہیں اپوائنٹ کر سکتے. اس پہ ججمنٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, سندھ ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ یہ اس طرح سے آپ مسلط نہیں کر سکتے. سرکاری وکیل یا ڈیفینس کاؤنسل اسی وقت دیتے ہیں جب وہ ایک پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی یا کورٹ سے کہتی ہے پارٹی آ کے جی مجھے آپ ایک ڈیفینس کاؤنسل دے دیں. اس کے بغیر آپ مسلط نہیں کر سکتے. اور ٹھیک ہے, انہوں نے جس طرح سے جرح کیا اور رات تک ان پہ کیس چلا کے ان کو سزا دے دی, یہ بالکل آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کیس میں. ایون آپ اس میں وہ کر رہے تھے وہ تو
اس میں شائق عثمانی صاحب ظاہر ہے کہ قانونی رائے جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانون جو ہے فالو نہیں کیا گیا؟ اگر آپ سیکشن 5 کو دیکھیں تو احساس، دستاویز، پاسورڈ خاکہ غلط استعمال پہ سیکشن 5 لگتا ہے. قانونی تقاضے پورے نہ کرنے پر احساس دستاویزات کے حوالے سے سیکشن 5 لگتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ قانونی تقاضے نہیں پورے ہوئے؟ کیونکہ اگر آپ رویہ دیکھیں تحریک انصاف کے بانی کے وکلاء کا تو اسٹریٹجی وقت گین کرنے کی ہمیشہ رہی ہے، قانونی لڑائی لڑنے کی نہیں رہی ہے. جی بالکل، یہ تو میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ان کی اسٹریٹجی سمپلی یہی تھی کہ 8 فروری یہ معاملہ چلتا رہے، اس کے بعد پھر سرکمسٹانسز بدل جائیں گے اور کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اب وہ غلطی سے ان کی اسٹریٹجی پوری نہیں ہوئی اور وہ انہوں نے جج صاحب نے اپوائنٹ کر. اب ٹھیک ہے، جو عابد فیض صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈیفنس کانسل جو ہے وہ کورٹ اپوائنٹ کرے، اور اگر چاہتے تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی ضرور انکار کر دیتے، کہتے ہمیں ڈیفنس کانسل نہیں چاہیے، اور وہ ریفیوز کر دیتے. خیر بہرحال وہ نہیں ہوا، جو ہوا کورٹ کے اندر جو ہوا ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ پتہ چلا کہ وہ ریفیوز کر دیا، انہوں نے ریفیوز نہیں کیا. تو صرف یہ ہے کہ جیسچرز ان کے تھے کہ جو کھا رہے تھے کہ ان کو پسند نہیں تھا. بہرحال اب یہ ہے کہ اب تو سچویشن چینج ہو گئی، اب تو کنوکشن ہو گیا، اور اب کیا ہوگا آگے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے اب تو اثرات دیکھنے ہیں کہ کیا ہوں گے، کہ اس کے 8 فروری کو جو الیکشن ہوں گے اس میں کیا اثرات ہوں گے. کیا لوگ ان کی سپورٹ میں، ان کی پرسنل سپورٹ، کیونکہ ان کی کلٹ فالوئنگ تھی، سپورٹ تھی، کوئی پارٹی کی سپورٹ نہیں تھی، تو وہ کیا لوگ اسٹریٹ میں آ جائیں گے. آپ کو یاد ہو جس طرح بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو سب سمجھتے تھے کہ بغاوت ہو جائے گی ملک میں، لیکن کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ملک کا جو انداز یہی ہے کہ جب تک آدمی لائم لائٹ میں ہوتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور جب وہ لائم لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے بڑا لمبا چوڑا بیان بھی اپنا ریکارڈ کروایا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسی چیز کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. ثابت نہیں کر سکے، جو آڈیوز بھی سامنے آئیں اس میں یہ بات کہی گئی کہ ہم اس سائفر کے اوپر کھیلیں گے، ہم نے سیاست کرنی ہے. جب دیکھیں، جب اس طرح کی سوچ کار فرما ہو اور آپ ایک چیز جو ہے جس کے نتیجے میں آپ کو قومی امور کے حوالے سے ایک بڑا نقصان ہو رہا ہو اور اس کو آپ ذاتی فائدے کے لیے استعمال کریں، تو کیا پھر اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے تھا؟ آڈیوز جو ہوتی ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ثابت کرنے کا، لیکن اس کے اندر مجھے نہیں معلوم اس آڈیو پہ ریلائنس ہو تو ججمنٹ، ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے اندر جو مین چیز جو ہے وہ آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے اندر کیا قانونی تقاضے پورے کیا گئے. ابھی میں نے آپ کو ایگزامپلز دے دی، اور یہ کہنا کہ جی ان کے وکیلوں کی یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھی، میں ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ ان کو جس طرح سے آپ جیل کے اندر ٹرائل، اور آپ ان کے وکیلوں سے بات کریں، آپ سکندر ذوالقرنین سے بات کیجئے، آپ سلمان صفدر صاحب سے بات کی، کیا ان کو آسانی سے کورٹ کا جانے کے ان کی تو این کے تک چیک ہوتی تھی، مجھے خود انہوں نے بتایا، سکندر ذوالقرنین صاحب نے مجھے ملے تھے وہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کس ماحول میں وہ ہوئی اور کس تیزی سے انہوں نے کیس کا فیصلہ کیا. اور یہ تو بات سارے آپ کے اینکر جو تھے، وہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا نے ان کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے خود ٹی وی پہ کہا کہ جی ان کا تو سارا مقصد یہ کہ 8 فروری سے پہلے فیصلہ کر دینا. تو یہ مطلب تیزی کیا تھی، جلدی کیا تھی. ان کے وکیل نہیں آ رہے تھے کیس کا فیصلہ کہ ڈیلے کرنا. جہاں یہ وہ جج ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے، جن کے 2 آرڈرز چیلنج ہوئے ہائی کورٹ میں اور سیٹ اسائیڈ ہوئے. انہوں نے اس وقت بھی ساری غلطیاں کی تھی اس کیس کی ٹرائل میں. آپ کو یاد ہوگا سر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے 2 فیصلے سیٹ اسائیڈ کر کے پھر کیس ریمانڈ کیا تھا ان کے پاس. تو دیکھیے نا، مطلب کہ ایک وکیل ہوتا ہے، وکیل صفائی ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو انصاف نہیں مل رہا. تو ہر چیز وہ، آپ بھی وکیل رہیں، شائق عثمانی صاحب جج بھی رہیں، وکیل بھی رہیں، آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ انصاف دلائیں اپنے موکل کو. اگر انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو آپ ہر چیز کوشش کریں گے. کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں شائق عثمانی صاحب، یہ جو چیز ہے کہ اس ساری صورتحال کو، جو کہ ایک قانونی طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو انہوں نے ایک سازش کا بیانیہ جو ہے وہ دیا، اور پھر وہ بیانیہ جو ہے
اس کو چلایا گیا اور اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر اسٹیٹ آرگنز جو ہیں اس کو پھر ظاہر ہے نشانہ بھی بنایا گیا، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو جو ہیں ان کو بلایا جائے اور وہ جو ہے آ کے تو گواہی دیں۔ اب یہ ہے کہ جنرل چیف وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ تو آپ سمجھتے ہیں ان کو بلایا جائے، اور ڈونلڈ لو کو بلانا تو امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ آفٹر آل ہی از اے فورن سیکرٹری تھے، سوری فورنر، تو یہ تو لامانی چیز ہے۔ آپ جہاں تک کہ ایویڈنس جن لوگوں سے لینی تھی ملک کے اندر، کیونکہ یہ افینس تو ملک میں ہوا ہے ہمارے، تو وہ جو لوگ انہوں نے بلائے ریلیونٹ لوگ، اور ان سے جو ثبوت ہوا، اب وہ کیا ثبوت تھا، غلط تھا یا صحیح تھا، جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں صحیح تھا کہاں تک غلط تھا۔ لیکن اپیرنٹلی آن فیس ٹو فیس تو نظر یہی سب صحیح قسم کے وٹنسز کو بلائے اور ان کی اسٹیٹمنٹس ہم نے اخباروں میں دیکھی، سے ظاہر ہوتا تھا کیس تو بنتا تھا، اور وہ بس یہ تھا کہ وہ ایک اسٹریٹجک بات تھی جو بات کی کہ اس طرح سے ڈیلے کر دیا جائے بیونڈ 8 فیبروری تاکہ معاملے بدل جائیں۔ نہیں اس میں ایک اور چیز بھی تو ہے نا، جب ان سے آخر میں جج ابو الحسنات نے پوچھا کہ آپ سائفر کہاں ہے تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے جب انہوں نے 342 کا بیان ریکارڈ کروایا تو انہوں نے کہا کہ سائفر میرے دفتر میں تھا، میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ سائفر کو ڈھونڈو، انہوں نے کہا جی سائفر ڈھونڈا ہے اور ہمیں نہیں ملا، انکوائری کی ہے اور کوئی ثبوت نہیں ملا سائفر کا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، مطلب بینگ اے پرائم منسٹر اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اسی آسان سے طریقے سے لیا جائے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے؟ جی نہیں، بالکل۔ دیکھیے ایک وزیر اعظم کے پاس بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم ہوتا ہے تو جس زمانے میں وہ وزیر اعظم ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن آتی ہے جو کہ سینسٹیو ٹائپ کی انفارمیشن، اور وہ یقیناً اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو اپنے کام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی اسٹریٹجی بنانے کے لیے، لیکن اس کو پبلک میں لکھنا نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ ریلیشن شپ دوسروں سے خراب ہوتا ہے، اور وہ یقیناً ملک کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس میں شہزاد شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے مقدمہ چلا یا جو ایویڈنس اس کے اندر آیا اور جو جس نوعیت کے گواہ اس میں آئے اور انہوں نے جو آ کر کہا، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ سزا جو ہے وہ درست ہوئی ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو گواہان آئے یقیناً ان کے جو بیانات ہیں وہ فکر طلب ہیں، لیکن یہ جتنے بیان ایک کرمنل ٹرائل میں آتے ہیں they are always subject to cross examination by the defense۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عابد زبیری صاحب کا نقطہ نظر شاید یہ ہے غالباً کہ چونکہ ان کے عمران خان صاحب کے وکلاء کو پراپر رائٹ آف کراس ایگزامینیشن مہیا نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ جو ایویڈنس ہے اس کی اپریسیشن اس طرح نہیں ہو سکی۔ لیکن میں بہرحال یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ unnecessary delaying tactics جو استعمال کی گئی unfortunately in this case, they have brought this thing in the limelight، اور کاش یہ نہ کیا گیا ہوتا اور اس کیس کو پراپرلی ڈیفینڈ کیا گیا ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ایک لمحہ فکری اس لیے ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹرائل تھا، اور اگر ایک دو موقع اور دے دیے جاتے شارٹ ڈیٹس میں تو ان کو یہ دل آزاری ان کی نہ ہوتی کہ ان کو کراس ایگزامینیشن کا پراپر رائٹ نہیں ملا۔ یہ بہرحال ایک سوال ایپلیٹ کورٹ کے لیے کھلا رہے گا کہ اتنی کیا ایجنسی تھی اس کیس میں۔ لیکن اس میں یہ فرمائیے گا شہزاد صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پولیٹیکلی سیاسی طریقے سے زیادہ ہینڈل کیا گیا
بجائے اس کے کہ اس کو قانونی طریقے سے زیادہ زور دیا جاتا اور زیادہ مؤثر طریقے سے کیس کو لڑا جاتا، اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی اور وہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا وہی عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس کو ڈھال بنانے کی کوشش کی گئی۔ جی وہ تو ان کی ڈیفنس اسٹریٹجی تھی، سیاسی کے بجائے اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سارے پروسیس کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے یہ شاید یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم یہ کہیں کہ بالکل لوپ سائیڈڈ ہے اور یہ ٹرائل جو ہے یہ فیئر نہیں ہوا، لیکن آئی تھنک دی کورٹ ڈیڈ واٹ واز ریکوائرڈ بائی لا۔ انہوں نے تو کوئی خاص غیر قانونی حرکت نہیں کی، انہوں نے ان کو اپرچونٹی ان کے وکلا کو دی اور اس کے بعد مجبور ہو کے انہوں نے اسٹیٹ ایکسپینس پہ کاؤنسلز اپوائنٹ کیے۔ لیکن میرا ابھی بھی یہ شاید ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اگر ایک آدھی تاریخ اور ان کے وکلا کو دے دی جاتی تو شاید یہ ہم یہ سارا کچھ ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوتے۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے شروع کر رہا ہوں اور پھر تینوں سے میں پوچھتا ہوا جاتا ہوں۔ یہ فرما دیجئے کہ کیا اسٹیٹ کونسل جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے؟ جب آپ کو نظر آئے کہ کوئی جو ہے وہ اس کو ایک ایسا ذریعہ بنانا چاہ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں تاخیر وہ ایک تاخیری حربے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے؟ جی میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں اس بات پہ، ایک اسٹیٹ کاؤنسل بالکل اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور کورٹس جب یہ سمجھتی ہیں کہ بالکل جو ڈیفنس کاؤنسل ہیں اپوائنٹڈ بائی دی ایکیوزڈ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دے رہے یا وہ کورٹ کے ٹرائل میں کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو obviously the courts can appoint a counsel on state expense۔ یہ اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے، سوال تو صرف اتنا ہے کہ کیا یہ اتنا ارجنٹلی ریکوائرڈ تھا یا نہیں تھا، یہی میرے خیال ہے زبیری صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اچھا شائق عثمانی صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں اور ٹائم دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگوں نے کافی ٹائم دیا، اتنے انہوں نے وکیل اپنے کیے، 8-9 وکیل انہوں نے کیے، تو یہ اس کے بعد پھر ٹائم دینا جبکہ سب کی ایویڈنس کمپلیٹ ہو گئی اور اب صرف کراس ایگزامینیشن کی بات تھی، اور کراس ایگزامینیشن کے لیے بھی انہوں نے ٹائم دیا، 2 یا 3 دن شاید یہ تھے انہوں نے لوگوں کو اپنے کے لیے، وکیل نہیں آئے، غیر ذمہ داری کا احساس انہوں نے کیا وکیلوں نے۔ عام طور سے تو وکیل نہیں کرے گا، اگر وکیل کو انگیج کیا گیا، خاص طور سے پی ٹی آئی جس میں کہ بے شمار وکیل ہیں اور میرے خیال میں وکیلوں کی پارٹی ہے تقریباً وہ، تو جب اتنے وکیل ہیں موجود ہیں اور وہ پھر ٹائم پہ نہیں آئے، تب یہ کہ یہ کورٹ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹک ہو رہی، اس وجہ سے کورٹ نے کہا کہ ہم اس میں اور ڈیلے نہیں کرنا چاہتے، اس واسطے انہوں نے کاؤنسل اپوائنٹ کر دیے اور ان کو موقع دیا کہ کراس ایگزامن کریں۔ اگر یہ چاہتے دونوں حضرات تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ کا کاؤنسل، ہم خود کراس ایگزامینیشن کریں گے، وہ اس میں کر سکتے تھے، بات چیت کر سکتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اس نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اچھا، اب اس میں عابد زبیری صاحب، یہ جو معاملہ ہے وقت کے ضیاع کا اور تاخیری حربوں کا، اس پر جج ابوالاسناد پہلے بھی کافی اریٹیٹ ہوتے رہے ہیں۔ اب جو اسٹیٹ کونسلز کا سوال ہے اس کے اوپر آپ نے دونوں کی رائے سن لی ہے کہ دیے جا سکتے ہیں، اور اگر اسپیڈیفائی ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں تو اس کام میں ماہر ہیں۔ ماضی میں تو آپ لوگ چیف جسٹس نے مانیٹرنگ جج کی بھی ایسی مثال قائم کر دی تھی کہ جس کی کوئی روایت ہی نہیں تھی۔ ایک بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ جج اریٹیٹ ہو گیا، یہ بڑا اچھا اگر اس نے اریٹیشن میں فیصلہ کیا ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے سر۔ دوسری بات ہے، میں بہت ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا اپنے بھائیوں سے اور میرے سینئرز ہیں یہ، میں اور ان سے کہوں گا قانون کا وہ پروویژن مجھے دکھا دیں جس میں آپ کسی اسٹیٹ کاؤنسل کو ایک ملزم پہ مسلط کر سکتے ہیں۔ ججمنٹس ہیں ان کے خود کی، شہزاد شوکت صاحب بہت بڑے وکیل ہیں اور لاہور سے پریکٹس کرتے ہیں، کہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے شیر محمد کے کیس ہے، ادر کیسز آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آرٹیکل 10(1) وہ کہتا ہے کہ میں ایک ملزم اپنے ریپرزینٹ ہوگا، اپنی کنسلٹ کرے گا اپنے وکیلوں سے، اور اگر کوئی بھی وہ ڈیلے کر رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ اسٹیٹ کاؤنسل نہیں امپوز کر سکتا کہ جرا کے لیے، یا اس کو دے سکتا ہے انلیس وہ خود مانگے یا کہ میں غریب ہوں یا مجھے اسٹیٹ کاؤنسل دیا جائے، اس کو کہے گا کہ آپ خود وہ آپ اس کی جرا کریں۔
یہ دیکھیے، اور جس جلدی سے کیس ہوا 12 بجے چلا کے اس کے کیس کا فیصلہ کرے، 342 ڈیفینس کو رائٹ دیا گیا اس کی وٹنسز کا، یہ سب چیزیں دیکھیں اپیل میں سامنے بات آ جائیں گی. دیکھیں اجرت میں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. یا قانونی آپ آئینی حقوق کی بات کر رہے ہیں، آرٹیکل 10A جو کہتا ہے فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، نہیں ہوا، وہ ڈیلے کر رہے تھے. اس کا ڈیلے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یہ ناانصافی کریں. آپ کو انصاف کرنا ہے، آپ جج صاحب ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، ان کے بالکل آپ کی بات ہے کہ جی وہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے ان کا جلدی میں فیصلہ کر کے ان کو سزا دے دو. آپ ایک آدمی کو سزا دینے جا رہے ہیں سر، اور یہ آپ نے اس کا حق اس سے چھین لیا، اس کے رائٹ کا. اگر وہ ڈیلے بھی کر رہا تھا آپ اس پہ پینلٹی لگاتے ہو، پھر بھی آپ کو 2-3 چانسز دینے چاہیے تھے ان کے وکلا کو نہیں آنے کے. اس کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں آپ خود کریں، نہیں کرتے پھر آپ ایکشن لیتے، تو پھر بات سمجھ آتی تھی. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اب اس میں شہزاد شوکت صاحب آپ نے عابد زبیری صاحب کی بات سنی. اب ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اپیل تو کی جائے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اپیل کے لیے مؤثر مواد ہے جو آرٹیکل 10 کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 10A جو ہے اٹ گارنٹیز رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل، اور زبیری صاحب بڑے ہی مستند وکیل ہیں، ہمارے محترم ہیں، صدر بھی رہے سپریم کورٹ بار کے. جہاں ایک ایکیوزڈ بائی ہز کانڈکٹ کورٹ کو بالکل مجبور کر دے اور ٹرائل کو چلنے ہی نہ دے، تو وہاں پر پھر مجھے بتا دیں کہ جج کے پاس اور کیا آپشن اویلیبل. اور یہاں یہ جلدی والی بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو مواقع بالکل اگر کوئی بہت ایکسٹریم مجبوری تھی وکلا کی، جیسے کہ شیخ عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ڈھیر سارے وکلا تھے، تو پھر تو کسی ایک کو تو موجود ہونا چاہیے تھا نا وہاں فار کراس ایگزامننگ دی وٹنسز. چلیں وہ بھی نہیں، بہت سارے اگر بزی بھی تھے تو مواقع شاید دیے گئے ہیں ان کو 2، اگر میں غلط نہیں ہوں تو فرام ریکارڈ. اور ان 2 مواقعوں کے بعد اس ٹرائل جج نے یہ سمجھا کہ یہ بالکل عدم تعاون کی ایک پالیسی چلتا ہے، تو انہوں نے وہی کیا جو قانون میں جس کی اجازت تھی. انہوں نے شاید کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مزید مواقع دینے چاہیے تھے. لیکن یہ تو ایکسٹریملی پرسنل ٹو دی جج ہے نا. وہ جب اس کا اوپینین یہ فارم ہو گیا کہ یہ عدم تعاون کی ایک پالیسی ہے اور ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرائل کو، تو ہی ڈیڈ واٹ ہی واز ریکوائرڈ بائی لا ٹو ڈو. اس میں مجھے تو سوائے اس کے کہ ایکسٹریم ایمرجنسی اتنی نہیں دکھانی چاہیے تھی. اٹس واز کرمنل ٹرائل آف ویری ایکسٹریم سگنیفیکینس. تو وہ اس حد تک زبیری صاحب سے میں متفق ہوں، لیکن بالکل اب لامتناہی موقع تو نہیں دیے جا سکتے ایک ملزم کو کہ وہ اس کو لے کر چلے. اب یہ شائق عثمانی صاحب، عدالتی نظیریں بڑی عجیب سی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کیس سائفر کا جو کیس ہے یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں چلتا آ رہا ہے. اب جو شہزاد شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ لامتناہی تو نہیں آپ کر سکتے تھے معاملہ، آپ نے کسی جگہ پہ آ کے تو کوئی بندش لگانی تھی. جی وہ صحیح ہے. دیکھیے ہر ایک کا ڈسیزن ہوتا ہے، ہر ایک جج بھی چاہتا ہے کہ وہ کیس جلدی سے جلدی پروسیڈ کرے اور سب مواقع دے ان کو قانون کے مطابق. وہ اس نے سب مواقع قانون کے مطابق کیے، اور یہ کہنا ہے کہ جج نے کوئی غلطی کی ہے، میرے خیال میں جج نے کوئی غلطی نہیں کی. غلطی جو ہوئی ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے جج کو بتا دیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کراس ایگزامینیشن کرنے میں. لیکن بعض صورت یہ ایک کمزوری اس فیصلے میں رہے گی، اور اس کمزوری کی وجہ سے جب یہ اپیل میں جائیں گے تو کافی فائدہ ہوگا، اور پاسبلٹی ہے کہ یہ ہائی کورٹ جو ہے ریمانڈ کر دے کہ ٹرائل دوبارہ ہو. یہ پاسبلٹی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمزوری کی بنیاد پہ اگر یہ اس ہائی کورٹ میں یہ اپیل دائر ہوتی ہے تو اس بنیاد کے اوپر یہ ٹرائل دوبارہ ہونے کا کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، ریمانڈ ہو سکتا ہے. اچھا، عابد زبیری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ ججمنٹ ہی سیٹ اسائڈ ہو جائے گی اس گراؤنڈ پہ اور میرٹ پہ بھی.
کیونکہ میرٹ یہ کوئی نیوکلیئر وہ تھوڑی تھی آپ نے نیوکلیئر اپنی کوئی سیکرٹس دے دی. ایک سائفر تھا. پہلے آپ اس زمانے کے بیانات سنیے, ISPR کا بیان سنیے, جنرل صاحب کا بیان سنیے, پولیٹیکل پارٹیز کا بیان سنیے کہ سائفر ایک جھوٹ پہ مبنی ہے, کہ یہ سٹیٹمنٹ اور عمران خان صاحب اس کو استعمال کر رہے ہیں نو کانفیڈنس موو کو. آپ ابھی آپ کے پاس آرکائیوز میں موجود ہوں گے, وہ سارے نکال کے سن لیے. آج یہ بات تو پھر اسی جھوٹ پہ ان کو سزا پھر کیوں دے دی گئی 10 سال کی؟ تو یہ مجھے یہ بالکل میرٹ پہ بھی کیس نہیں بنتا میرے حساب سے. یہ تو ٹیکنیکلٹیز چھوڑ دیجیے, جو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. دیکھیں, اور میں 10A کی صرف بات نہیں کر رہا, 10(1) آرٹیکل 10(1) 10(1) کہتا ہے کہ جی آپ کا رائٹ ہے فنڈامنٹل کہ اپنے وکیل سے کنسلٹ کریں اور ڈیفینڈ کریں, ڈیفینڈ ہوں اپنے وکیل کے تھرو. 10(1) کی بات کروں, 10A تو ڈیو پروسیس اس کی بات کرتا ہے. شہزاد شوکت صاحب, میرے پاس بالکل محدود ٹائم ہے, یہ بتائیے گا 1-1.5 منٹ ہے, یہ فرما دیجئے کہ جو عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیٹ اسائیڈ ہی ہو جائے گا, اس کی یہ کیس ہی نہیں بنتا. سر اسے میں تو پری جج نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ میرٹ کے اوپر میری ذاتی رائے ہے کہ کیس اتنا آسان نہیں ہے جتنا زبیری صاحب اوور سمپلیفائی شاید کر رہے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں. لیکن بہرحال یہ جو پروسیجرل اس میں ایک ہے ہیک اپ, اس کی بیسس پر میں عثمانی صاحب سے اتفاق کروں گا, میرے بڑے ہیں, کہ یہ کیس شاید ریمانڈ ہونے کی پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شہزاد شوکت صاحب, بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عثمانی صاحب, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. گزارش یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آ گیا, اب اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کا مرحلہ ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 10 دن کے بعد انتخابات ہیں. اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے. خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل کے اندر یہ ایک مایوسی کی فضا کو بھی فروغ دے سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ تقویت کا باعث بھی بن جائے. تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.